یہ اللہ کا نبی سکھا کر گیا ہے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی، قصائی گوشت بیچنے والا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی عالم، گوشت بیچنے والا۔ ہماری دنیا میں یہ چھوٹا پیشہ ہے، بڑا پیشہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے بازار میں، قصائی گوشت بیچ رہا ہے۔ شام کو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور گھر چل دیا، ساتھ ہو لیے، دروازے پر پہنچے، اندر میں بھی آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ۔ اس نے جا کے گوشت ہانڈی پہ رکھا، آٹا گوندنے لگا، پھر سالن تیار کیا، روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا۔ ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، سہارا دیا، نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا۔ جب اس نے سر ہلایا بس تو اس کا منہ صاف کر کے لٹایا، وہ کچھ بولنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح خدمت کر کے جاتا ہوں، شام آ کر اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا کیا کہوں، کیا کہہ رہی تھی؟ ماں جو ہوئی پاگل ماں، جب بھی خدمت کرتا ہوں تو شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کتھے موسیٰ تے کتھے قصائی، میں کتھے تے موسیٰ کتھے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہیں، یہ اولاد ظالم بدبخت اولاد جنہوں نے ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ ڈالر پاؤنڈ کما کے کیا کریں گے؟ جب قیامت کے دن ان کے گلے میں اللہ تعالیٰ توق ڈال دے گا۔ ظالم سمجھتے تھے ماں کیا ہے۔ میرے نبی ایک صحابی آئے، بدو، ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا، سارا حج کروایا پیدل، سن رہے ہو، کندھے پہ سارا حج کروا کر کہنے گے یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ابھی ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ 2 سال دودھ پیا، لاکھوں کروڑوں گھونٹ پیے، ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ بیوی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تیرے خامند پہ زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو، تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامندوں کو سمجھایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ یہ ایک معاشرت ہے جس کا نام حسن اخلاق ہے، یہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ نماز آئی ہے، روزہ آیا ہے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، اتنا کچھ تو آ چکا ہے، لیکن میں معاف کر دوں، میں چھوٹا بن جاؤں، میں گالی سے رک جاؤں، میں غیبت پہ لگام چڑھا لوں اپنی زبان کو۔ لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا ہوں۔ تو بھائیو اسلام کا دروازہ کھلے گا جب اخلاق زندہ ہوں گے، جب محبتیں زندہ ہوں گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو لے کر پھرنا، سیکھنا، یہ وقت مانگتا ہے، یہ قربانی مانگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے بہت تبدیل۔ میں 1983 میں آیا تھا مانچسٹر میں پہلی دفعہ، ایک چھوٹی سی مسجد میں تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے تھے، آج بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی رونق نظر آ رہی ہے، اس مالک کا نظام چل رہا ہے، لیکن ابھی سفر لمبا ہے، ابھی منزل دور ہے، مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، بڑی نسل ہماری گم ہو گئی ہے، انہیں واپس لانا ہے، کتنی نسلیں ہماری کھو گئی، مسلمان باپ کی پشت سے نکلا ہوا نطفہ اور مسلمان ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والا، ہزاروں نوجوان بچے بچیاں جو گم ہو گئے، ان کو بھی لانا ہے، سارے عالم کو بھی ایمان پر لانا ہے، خود بھی توبہ کر کے اللہ اس کے رسول سے جڑنا ہے اور اس پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ بھائیو اپنے آپ کو بناؤ، سارے عالم میں لے کر یہ پیغام پھرو تو اللہ یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا۔ اتنی میری ضرور گزارش مان لو کہ آج یہ سارا مجمع اللہ کے فضل سے کئی ہزار کا ہے، یہ آج توبہ کر لے، جو جہاں سن رہا بیٹھا ہے، جو جہاں بیٹھا سن رہا ہے، وہ آج توبہ ضرور کرو۔ چلے 4 مہینے اپنی ترتیب پہ لگاؤ گے پر توبہ تو ابھی ہو سکتی ہے، یہ تو ابھی ہو سکتی ہے۔ ادھر آپ کہو گے یا اللہ میری توبہ، ادھر اللہ کی رحمت آپ پر چھا جائے گی، تو جتنے آج تک گناہ کیے ان
ان سب کا خیال کر کے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جن بھائیوں نے سچے دل سے کہہ دیا ہے مبارک ہو، آج وہ ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، ایک آدمی توبہ کرے نا تو اللہ ساتوں آسمان پہ روشنیاں کر دیتا ہے۔ حیرت کی بات، ایسا بے نیاز اور ایسا اپنے بندے سے پیار، تو سارے فرشتوں میں حیرت ہوتی یہ جگمگ لائٹیں کیا ہیں؟ تو آسمان عرشوں سے اعلان ہوتا ہے آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ یہ کئی ہزار کا مجمع، اور مینچسٹر جیسے غفلت کے شہر میں جب توبہ کر کے اٹھے گا تو آسمان پہ کیا روشنیاں ہوں گی، اے ہے عید ہو جائے گی اللہ کی قسم آج آسمان پر، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر کے اٹھ جاؤ۔ اور بتاؤں، میرا اللہ کہتا ہے داؤد جا گناہ گاروں کو خوشخبری سنا، تو داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ گناہ گاروں کو کیا خوشخبری سناؤں؟ کہو نے یہ خوشخبری سنا، جتنے بھی گناہ کیے ہیں نا ڈرو نہیں، ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو بھائی توبہ تو سب نے کر لی نا، پکی کر لی نا۔ جو فرض چھوڑے ہیں ان کا گناہ معاف، قضا باقی ہے۔ جو حق لوگوں کے کھا لیے ہیں وہ گناہ معاف، اس کا ادا کرنا ابھی باقی ہے۔ جو کرے گا اللہ اس سے چمکائے گا، جو توبہ کرے گا اللہ اس سے صلہ پائے گا۔ جو آج شراب چھوڑے گا کل اللہ خود بتا رہا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اللہ جنت والوں کو کافوری شراب پیش کرے گا، جام بھی سراہی بھی، اس سے اوپر کا درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اوپر کے جنت والوں کو فرشتے، خدام، نوکر، بیویاں، حوریں پلا رہی ہوں گی، اور جنت الفردوس کا درجہ ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود پیش کرے گا تمہیں، اللہ خود پیش کرے گا، لوگ ہاتھوں سے پیو۔ نکاح کرے زنا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ خیر وزوجناہم بحور عین، میں تیرا خود جنت کی لڑکی سے نکاح پڑھوں گا۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں سمندر میں تھوک ڈالیں، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں سورج نظر نہ آئے، انسانوں کو دیکھیں کلیجے پھٹ جائیں، مردوں سے بات کریں وہ زندہ ہو جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، خوشبو پھیل جائے، ایک قدم اٹھا کے جب وہ خامند کی طرف چل کے آتی ہیں تو 1,00,000 ناز و انداز ان کے جسم سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ان کو میک اپ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس چیز سے کیا ہے؟ اپنے نور سے ان کے چہرے کا میک اپ کیا ہوا ہے۔ یہاں کی عورت کا میک اپ ہوتا ہے دنیا کی چیزوں سے، کتنا حسن بن جاتا ہے۔ وہ سوچو تو صحیح، اس لڑکی کو اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، پھر آب حیات ڈالا، پھر اپنے نور سے اس کا میک اپ فرمایا، پھر کیا کیا؟ پھر جنت الفردوس کی ایک ایک لڑکی اور ایک ایک چیز کو آج اللہ نے اپنے نور سے اس کو میک اپ کر کے سنوارا ہے۔ پیچھے کیا کمی رہ گئی ہے؟ اس کے باوجود اللہ روزانہ اس کو 5 دفعہ پہلے سے اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور حسین بناتا ہے۔ جنت کو بنے اربوں سال، چونکہ یہ دنیا کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، تو جنت اس سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ تو اس لڑکی میں کتنی وسعت ہے کہ ہر روز پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ یہاں آپ ایک لڑکی کو خوبصورت بنانا چاہو تو ایک حد پر آ کر بات ختم ہو جائے گی، اس سے آگے بنانا چاہو گے تو پھر بدصورت ہو جائے گی۔ تھوڑا سا کریم لگاؤ پھر تو ٹھیک ہے، پوری کریم کی ڈبی اس کے منہ پہ ڈالو پھر کیا نظر آئے گا؟ تھوڑا سا لپ سٹک لگاؤ ٹھیک ہے، اور پوری سٹک اس کے منہ پہ مار دو تو پھر کیا بنے گا؟ تو میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ روزانہ 5 دفعہ انہیں پہلے سے خوبصورت کر دیتا ہے، اور زیادہ۔ آج بھی یہ ہو چکا ہے، اور ابھی قیامت آنے والی ہے، قیامت تک اللہ ان کو پہلے سے 5 گنا 5 گنا 5 گنا 5 گنا بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ کیا چیز بن رہی؟ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے گھٹیا درجے کی جو جنت ہے، گھٹیا کا لفظ جنت پہ صادق نہیں آتا، لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹی جنت کا جنتی دوزخ میں مار کھا 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 جب وہ جنت میں جائے گا اور اللہ اس کو اس کی بیوی دکھائے گا، ایک دم اس پر جب نظر پڑے گی تو جہاں بیٹھا ہے وہاں ایسے ہو جائے گا، اور 40 سال اس کو ایسے بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، 40 سال۔
منٹ گھنٹے دن نہیں، 40 سال ایسے دیکھ رہا ہے اور اس کی لذت بڑھ رہی، آخر وہ لڑکی بولے گی وہیں بیٹھے رہو گے، میرے پاس نہیں آؤ گے۔ وہ بھی سچا ہے، کہاں دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے، کہاں حور دیکھی، پاگل نہ ہو تو اور کیا ہو، میرے پاس نہیں آؤ گے۔ پھر وہ کہے گا تو کون ہے؟